बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। अहमद शेर जट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कल लाहौर हाई कोर्ट में जो एक बच्ची के लिए दोबारा मेडिकल एक दरख्वास्त की गई थी किया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब जैसी सिंध पुलिस आती है और अहमद शेर जट साहब की काबिलियत से जज साहब के साथ मुकालमा किया और जज साहब को इस चीज़ पर उन्होंने आमादा किया कि बच्ची को कराची मुंतकिल किया जाए दारुल अमान में। इनसे जाने के कल बच्ची से इनकी मुलाकात भी हुई दारुल अमान में और इनके सामने ही बच्ची गई, बच्ची से बातचीत की, बच्ची का कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, क्या बच्ची घबराई हुई थी, बच्ची खुश थी, सारे मामला इनकी ज़बानी जानते हैं। उनसे जानते हैं कि कल किन लोगों ने दरख्वास्त दायर करवाई थी, क्यों बच्ची को रोकना चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मुझे बताएं कि पहले कौन लोग थे, क्यों दरख्वास्त दायर की, ज़हीर कराची में, शबीर कराची में, किसने कह दिया बच्ची का दोबारा मेडिकल करवाया जाए? ये हारिस भाई, इसमें ना अब कुछ लोग पार्टी बन गए हैं, कुछ और लोग, उनमें अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग आपकी बरादरी के हैं यूट्यूबर्स, और कुछ हमारी बरादरी का भी एक आध जो है ना वो दाना मिल गया इनके अंदर। उसने वो जाफरी नामी को वकील है और वो पहले कभी नहीं, मतलब वो अदालतों में भी नहीं कभी नज़र आया। वो कल भी मुझे ऐसे लग रहा था कि वो इसी चक्कर में यूनिफॉर्म कोई ख़रीदी है या किसी से लेकर पहन के आया कल, और उसने आकर जो है ना वो ये दरख्वास्तें दायर की हैं। पब्लिसिटी स्टंट था बेसिकली, और वो क्लेम करता फिर रहा था, सोशल मीडिया का लॉयर है, सोशल मीडिया के ऊपर क्लेम कर रहा था कि मैं इस बच्ची को कराची नहीं जाने दूंगा। सर वो क्यों ऐसे कह रहे थे, आखिर क्या वजह थी? उन्होंने क्या फीस ऐसे ली हुई थी, बच्ची के खुद बाप बने हुए थे, क्या वजह थी? ये बेसिकली ना इन लोगों का अब रोज़ी रोटी लगी हुई है इस बच्ची के चक्कर में। इस बच्ची के नाम से इन लोगों का बड़ा कुछ चल रहा है। अच्छा। इसकी वकालत चलना शुरू हो रही थी। इसके साथ जो वो जिन लोगों के साथ ये मिला हुआ है, एक यूट्यूबर है, उसकी भी आमदन उसी से आ रही थी उस बच्ची के ज़रिए। एक कोई टुट्टा साफ़ी है, उस बेचारे की साफ़त तो इतनी कामयाब नहीं है कराची में, वो इस चक्कर में कमा रहा था। सर वो टुट्टा साफ़ी किसका जिक्र कर रहे हैं? वो जो कराची से एक साफ़ी है, उसकी शक्ल अजीब, कालिया सा एक है, कालिया सा। और एक पंजाब का है अपना, लाहौर का, जो एक ही सोफे पे बैठा रहता है, वो आपने देखा होगा, वो अजीब सा है वो, क्योंकि पंजाब का है तो आप शायद उसको कुछ ना कहें, लेकिन ये है कि वो जो कराची वाले की आप बात कर रहे हैं ना, वो एक अलग कहानी है। कभी मुझे तो मेरी ख्वाहिश है कि कभी मेरी लाहौर में उनसे मुलाकात हो। कराची में वो शेर हैं, लेकिन कभी लाहौर में हो ना। नहीं, वो लाहौर में आया था, लेकिन जब वो आए थे ना उस वक्त पता नहीं चला था। उसने बड़ा स्टंट किया था। वो लाहौर आया था और उसने उसने हमें बेवकूफ़ समझा कि लाहौर के अंदर, वो कहता है मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ा होकर प्रोग्राम कर रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी की हर जगह पे गया हूँ। वो साबित करने की वो वाली चीज़ कोशिश कर रहा था। वो टुट्टा सा भी, वो जो उसके बड़े भी मान चुके हैं, जो हमने मनवा लिया है कि बच्ची पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं थी। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आप खुद नहीं आई, कराची से लाहौर ही खुद नहीं आई, पंजाब यूनिवर्सिटी में एंटर ही नहीं हुई, कोई औरत नहीं, कोई लड़की नहीं थी जिससे फ़ोन लिया। वो सारी कहानी झूठी थी। लेकिन वो टुट्टा साफ़ी वो कहानी अपनी तरफ से दोबारा उस चूरन बेचने के लिए वो ऑल द वे कराची से लाहौर आया और जलील होके वापस चला गया। अच्छा, मैं हैरान इस बात पे था कि वो बात किस पे कर रहे होते हैं, इकरारुल हसन पे, मतलब कि लेवल भी नहीं देखते। मैं कहता हूँ कि अल्लाह तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, कौन वहाँ कहाँ इकरार और कहाँ पे ये एक चैनल का मुलाजिम, मतलब कि इसको शर्म नहीं आती कि मैं बात क्या कर रहा हूँ? मैं भट्टी साहब, उसमें कुछ चीज़ों के अंदर ना मेरा मौक़िफ़ थोड़ा मुख्तलिफ है। इकरार भाई मेरे लिए भी काबिल इज़्ज़त है, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उनका नाम है। इस इशू के अंदर मैंने इकरार भाई को चूँकि खुद कम देखा है, मुझे कई दोस्तों ने रेफ़र किए हैं इकरार भाई के व्लॉग्स, लेकिन बहरहाल इस बात पे मैं कन्विंस हूँ कि लेवल तो इनका यहाँ के चलते फिरते हमारे छोटे यूट्यूबर्स के साथ का भी नहीं है ही नहीं। और वो टुट्टा साफ़ी हो गया, ये हो गया, वो क्लेम करते फिर रहे हैं। पहले तुम उसके लेवल पे भी पहुंचो तो सही ना यार। फिर उसके बाद एक कामयाब इंसान पर तनकीद करना बड़ा आसान होता है। सर बच्ची से गला मिले हैं, बच्ची घबराई हुई थी, कहा जा रहा था बच्ची के इंटरव्यूज़ में कि मुझे एक सेकंड के लिए भी दूर किया जाए मैं खुदकुशी कर लूँगी। सर 3 दिन हो गए, बच्ची ने तो कुछ अटैम्प्ट नहीं किया। सारी फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो गई हैं। अब इन लोगों को अपनी पड़ गई है यार, किसी तरीके से हमारी जान छूट जाए, किसी तरीके से हम इस केस में से निकल जाएं। अब ऐसा नहीं है भट्टी साहब, केस ये नहीं है कि बच्ची को लेने के लिए हम लड़ रहे हैं, और बच्ची तो हम ले चुके हैं। बच्ची वाला मामला समझें क्लोज, ये टॉपिक ख़त्म। अब इशू ये है कि ये लोग इस चीज़ पे फाइट कर रहे हैं, या मिन्नतें कर रहे हैं, या कोशिशें कर रहे हैं कि अब अगली जो सज़ाएं हैं उससे जान छूट जाए, केस से बच जाएं। सर 3 माह बच्ची को अपने पास रखा है, कौन कौन से पर मुकदमात होंगे? जना का, अगवाकारी का, ज़दोकोब का, किन किन दफ़ात उन पर लगेंगी? देखिए, पहले तो अगवा का तो क्लियर है, एक कमसन बच्ची को अगवा किया गया। उसके बाद चाइल्ड मैरिज का क्लियर है, ये तो बिल्कुल क्लियर है।
اب اس کے بعد اگلی سٹیج ہے کہ جب یہ دو ثابت ہو جائیں گے تو جو بچی ان کے پاس رہی ہے, بچی کے میڈیکل سے جو چیزیں ثابت ہوتی جائیں گی وہ سارے ساتھ ساتھ ایڈ ہوتے جائیں گے. اور یہ اگر یہاں تک بات نہیں رہی جو اب تک کی دفعات ہیں تو یہ عمر قید کا کیس ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ باقی کی عمر اس ٹبر کی اندر ہے. اچھا سر, کل جب آپ لاہور ہائی کورٹ میں تھے کیا معاملات کیا ہوئے؟ جو دوسری جانب وکیل تھے انہوں نے کوئی بات کی جج صاحب سے, کچھ ایسی ویسی بات ان کی ہوئی تھی؟ مجھے پتا چلا کہ شاید ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا, بات نہیں کر پائے تھے, ان سے بات نہیں ہو رہی تھی. اصل میں وکیل کہنا بھی غلط ہے. میں ایک تھوڑی آپ کی کریکشن کر دوں. ایک کیس تھا لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں, وہ اس سے پچھلے دن ہم کر رہے تھے. وہ ہم نے آپ ہی نے دائر کیا تھا. ہاں, وہ ہم نے ان کی بیل جو انہوں نے فراڈ کیا تھا نا لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ اس کا تھا. کل یہ تھا ہمارا جوڈیشل میجسٹریٹ لاہور کے رضوان احمد, ان کی عدالت میں یہ کہیں ہماری غیر موجودگی میں کوئی آرڈرز لے کر گیا ہے, نوٹس کروا کر گیا ہے, اور وہ بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے منت کی ہے جج صاحب کی, چیمبر میں جا کے پاؤں پکڑے ہیں. حضور ایک دفعہ مجھے پتا ہے خارج ہو وہ کروا لیں گے, وہ مجھے پتا ہے کل تو ویسے بھی احمد شیر نے آ جانا ہے واپس, احمد شیر نے کیس خارج کروا دینا ہے, صرف ایک دن کا نوٹس کر. آپ کے بچوں کو دعائیں دوں گا, آپ کی نسلوں کو دعائیں دوں گا. اور جج صاحب نے ایک دن کا نوٹس کر دیا. اور کئی لوگ غصہ ہو رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر, تو میں نے کہا بھی آپ لوگ فکر نہ کریں, اس بیچارے نے اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے جج سے منت کی ہے, کل تک کا ٹائم دے دیں. کل میں دیکھوں گا نا میرے سامنے کھڑا ہو, ساری سوشل میڈیا کے اوپر جو بحث کرتا ہے تو ثابت کرتا, کل جیت کے دکھاتا, میرے منہ کے اوپر چپیڑے مارتا, ساری دنیا کے سامنے تھو ہو رہی ہوتی ہے احمد شیر کے اوپر کہ بھائی احمد شیر تو صرف ایک یوٹیوبر ٹائپ بندہ ہے, تو وکیل نہیں ہے, تمہیں وکالت نہیں آتی. لیکن وہاں پہ آ کے ڈھیر ہو گیا. بلکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا, ہمارے ایک دو دوست ہیں یوٹیوبر, انہوں نے کئی فوٹیج بنائی تھی, وہ یہ بعد میں آیا ہے, میں نے اس کو روکا ہے, میں نے اس کو بڑی عزت دے کے میں نے پوچھا ہے, میں نے کہا یار سنا کوئی آرام ہے؟ کہتا فیصلہ تو ابھی ہوئے نہیں. میں کہا بیٹا تو لیٹ ہو گیا ہے, تو غائب ہو گیا تھا, تجھے لگا کہ میں احمد شیر کو فیس نہ کروں, تو میں کھڑا ہوں ادھر, فیصلہ ہو گیا ہے, آجا اندر جا کے تیری تسلی کروا لیتے ہیں. پھر یہ اندر گیا, بعد میں بھی گیا ہوں, تو اس کی شکل دیکھنے والی تھی. سر وہ میری درخواستوں کا کیا بنا ہے؟ تو جج صاحب نے کہا آپ کی درخواستوں کا کیا بننا چاہیے تھا؟ جو بننا چاہیے تھا وہی بنا ہے, خارج ہیں, بالکل بے بنیاد ہیں, اور اختیار سماعت والی عدالت میں آپ آئے نہیں ہیں, یہ کہہ کے انہوں نے فارغ کر دی. سر بچی سے آپ کی ملاقات ہوئی, بچی آپ کے سامنے گئی, کتنے پولیس اہلکار تھے؟ 2 پولیس کی وین نظر آ رہی تھی, بچی کا کانفیڈنس لیول کیسا تھا؟ اچھا بیسیکلی سندھ سے ایک ہی موبائل اس پرپز کے لیے آئی تھی, لیکن ایک موبائل کوئی ان کی اور یہاں پہ آئی ہوئی تھی کسی اور کام سے. وہ ان کا بائی چانس ملاقات ہوئی ہے, وہ دارالرحمان کے سامنے ایک حافظ ہوٹل ہے, حیدری ہوٹل ہے, اس پر وہ کھانا کھا رہے تھے, وہ گاڑی کھڑی, ان کی ملاقات ہوگی, انہوں نے شاید جانا تھا یا وہ بھی ان کے ساتھ پھر نکلے. اس کے علاوہ پنجاب پولیس وہاں موجود تھی, چونکہ لوکل پولیس کو انوالو کرنا ہوتا ہے, آپ کوئی کام نہیں کر سکتے دوسرے صوبے کی پولیس جو ہے. تو بچی بالکل وہاں پہ ہمارے سامنے کول, بالکل ریلیکس, کوئی بچی کے تاثرات ایسے نہیں تھے کہ میں نہیں جاؤں گی یا کوئی مسئلہ ہے یا پریشانی ہے کسی قسم کی. اس کا پہلے ہی دارالرحمان والوں نے بتایا ہوا تھا کہ بھی فیصلہ آ رہا ہے, وہ جیسے ہی آئیں گے ہم نے کاغذی جو بھی فارمیلٹیز ہیں پوری کرنی اور تمہیں روانہ کر دینا. اور وہ انہوں نے چونکہ وہ رشی ایریا آپ سمجھتے ہیں اڈے کے پاس, تو انہوں نے گیٹ بڑا کھلوا کے گاڑی بیک کر کے اندر کھڑی کی, بالکل ہمارے سامنے ہی سارا کچھ, اور ہم لوگ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا گاڑی اندر کر لیتے ہیں سر, اس کو بٹھاتے ہیں. اب چونکہ ہمارا تسلی کرنا ضروری تھا, میں لائر تھا تو میں کھڑا ہو سکتا تھا, میں دیکھ سکتا تھا کہ بھائی آپ لوگ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, کیونکہ سندھ پولیس کا جو پہلے سارا کچھ رہا ہے آپ کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے. لیکن بہرحال کل کی ٹیم اچھی تھی, انہوں نے گاڑی اندر کی, باقاعدہ طور پر دونوں اطراف میں سڑکوں کو بند کروایا گیا چند منٹوں کے لیے تاکہ سپیڈ سے نکالا جائے. دیکھیں وہ کھلی گاڑی ہے, وہ بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہیں, وہ بالکل ایک عام موبائل جس طرح اس کی آگے پیچھے سے کھلی ہوتی ہے تو 100 طرح کے خدشات ہوتے ہیں. اور یہ جس طرح کا ایک مبینہ طور پر گینگ ہے, مافیا ہے, ان لوگوں کے یہاں سے لے کے جانا, جو کلیم کرتے ہیں, جو سوشل میڈیا کے اوپر اداروں کو, عدالتوں کو چیلنج کرتے ہیں, ان کے بارے میں غلط فکرے بولتے ہیں. ایک چیز اور ایڈ کر دو, اس نے کل یہ حرکت بھی کی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے بارے میں غلط بولنے کی کوشش کی ہے. یہ کچھ جعفری نامی وکیل ہے, تو جج صاحب نے شٹ اپ کال دی ہے. جج صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نہیں اس طرح کا فکرہ استعمال کرتے. اگر آپ کو سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو آپ نے مجسٹریٹ کے سامنے کھڑے ہو کے, جو کہ اس سے بہت نیچے کا جج ہے, اس کے سامنے کھڑے ہو کے کرنا ہے. تو بہرحال وہ یہ اس ٹائپ کے لوگ تھے جن سے ہمیں مقابلہ تھا, یا جو دوسری سائڈ پہ کھڑے تھے. تو اس لیے وہاں پر سیکیورٹی والا بھی معاملہ جو ہے وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کیا جانا تھا. تو انہوں نے گاڑی بیک کر کے اندر کی, وہاں بٹھایا, بچی نے بالکل جیسے تیار ہوئی ہے,
باقاعدہ کہیں جانے کے لیے تیار ہوئی ہے، اور وہ بچی بیٹھی ہے، اور بیٹھنے کے بعد سکون سے صرف سندھ پولیس کی گاڑی ذرا سلو ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں بھی سلام کیا، چونکہ ہم نے ان کا دن میں کافی زیادہ ان سے کوآپریٹ کیا، جو ان کی فارمیلٹیز تھیں ہم نے پوری کروائی ان کے ساتھ کوآپریٹ کر کے، وہ انہوں نے صرف ہمارے ساتھ ملنے کے لیے پھر سلو کی، اور اس کے بعد موڑی اور بابو صابو سے باقاعدہ موٹر وے کے اوپر چڑھے۔ اور پورے پنجاب میں جب تک یہ پنجاب ایگزٹ نہیں ہوئے، جب ایک تھانے کی حدود ختم ہوتی تھی اگلے تھانے کو پہلے انفارم کر دیا جاتا تھا، اس کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی۔ جتنا ٹائم یہ پنجاب کے اندر ٹریول کرتے رہے ہیں، یہ صادق آباد اور رحیم خان وہ آگے تک، وہاں تک ان کے ساتھ ہر تھانے کی موبائل گاڑی جاتی تھی، اس طرح کر کے ان کو پنجاب سے بھیجا گیا۔ آپ نے احمد شیر جٹ صاحب کی گفتگو سن لی اور کس طرح بچی کو لے کر جایا گیا، اور مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ معاملہ بچی کا ہے، آپ نے اب آ جا کر ایک دوسرے پر مطلب کہ لان تان شروع کر دی ہوئی ہے۔ ہم آج تک ہم نے کبھی ایسی بات ہی نہیں کی کسی کے بارے میں پرسنل ہوئے ہیں، لیکن دکھ ہوتا ہے کہ آپ کم از کم بچی تک رہ رہے تھے معاملہ، کیوں ہماری ذات پہ بات کر رہے ہیں۔ ایون کہ کل کو یہ بھی سنا تھا کسی نے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کچھ قادیانی کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے۔ یہ بڑی غیر مناسب چیز ہے، نہ کیجیے، بچی تک رہیں تاکہ کسی کو بولنے کا موقع ہی نہ دیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔